آئیے قریب قریب تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ رب العزت کے بعد ہم پر سب سے زیادہ احسانات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں۔ ہمیں یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے اور ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمیں اس کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے بعد ایک ذات ہے جس کے ہم پر سب سے زیادہ احسانات ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ہمارے اوپر آپ کے حقوق بھی ہیں۔ ان حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ اس وقت اللہ کیا کر رہے ہیں، اس وقت اللہ کیا کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص جواب میں یہ کہہ دے کہ حضور پر درود بھیج رہے ہیں، تو یہ قرآن کے عین مطابق ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی نہیں بھولے۔ ہمارے پیدا ہونے سے 1450 سال پہلے ہماری فکر تھی آپ علیہ السلام، میری امت بعد میں بھی آئے گی، قیامت تک آئے گی، میری امت بعد میں بھی آئے گی، قیامت تک آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے عرض کیا، فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اس کا مفہوم ہے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان کا سارا مال سب کچھ لے لیا جائے اور انہیں میری ایک جھلک دکھا دی جائے، ان کی یہ تمنا ہوگی۔ مسلمان جتنا بھی بے عمل ہے اس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ویسے اس کا ایک ذرہ بھی بہت ہے۔ تو ایک عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ بلکہ حدیث پاک ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے سے سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ان کے بیٹے نے یہ سنا، اس نے کہا کہ یہ تو بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بیٹے نے باپ سے کہا، عالم باپ سے، کہ یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی کے دل میں حضور کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا یہ بتاؤ، اگر میں حضور کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کروں تو تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا آپ کو اسی وقت قتل کر لوں گا۔ فرمایا یہی تو ہے حضور کی محبت، یہی تو ہے۔
تو محبت کا تقاضا یہ ہے، یہاں محبت کا تقاضا یہ ہے، ہمیں صرف محبت کا تقاضا یہ نظر آتا ہے کہ حضور کوئی حضور کی گستاخی کرے اس کو قتل کر دیں، اور بھی محبت کے تقاضے ہیں۔ حضور کی سنت پر عمل کرنا یہ بھی محبت کا تقاضا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ آپ نے ایک دفعہ لمبا سجدہ کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ایک باغ میں تشریف لے گئے، اللہ کا پیش معاف فرمائے، وہاں پر آپ نے لمبا سجدہ فرمایا۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے لگا آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو کہہ رہے میں ایسے دیکھ رہا تھا اور سے اتنا لمبا سجدہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، فرمایا کیا دیکھ رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جی آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے تو ڈر لگا کہ کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ پر درود پڑے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ پر درود پاک کتنا پڑھا کروں، کتنا درود بھیجا کروں؟ تو آپ نے فرمایا جتنا چاہو، جتنا چاہو۔ کہا جی 1/3 کر لو، یعنی 1/4 حصہ کر لو۔ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، جیسے تم چاہو، زیادہ کر لو تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ کہا جی پھر آدھا کر لو، آدھا کر لو۔ کہا جیسے تم چاہو، لیکن اگر زیادہ کر لو تو تمہیں اور فائدہ ہوگا۔ تو کہنے لگے جی پھر 3 حصے کر لو۔ آپ نے فرمایا جیسے چاہو، 3 حصے چاہو 3 کر لو، زیادہ کر لو تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ وہ فرمانے لگے پھر میں آپ پر ہر وقت درود بھیجا کروں۔ آپ نے فرمایا جب تم ایسے کرو گے تو پھر تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی اور تمہارے سارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرشتے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ گھومتے رہتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں گھومتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے جہاں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے بھیجتا ہے وہ اس کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود و سلام بھیجا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو یہاں میری قبر پر آ کر مجھ پر درود پڑھ بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو میں اس کو سنتا ہوں اور میں اس کا اسے جواب دیتا ہوں، میں اسے اس کا جواب دیتا ہوں، اور جو کہیں دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ اب جب ہم وہاں جائیں تو وہاں جا کر آج کل کیا ہوتا ہے، درود و سلام بعد میں بھیجتے ہیں، سیلفی پہلے لیتے ہیں، درود و سلام کی کوئی فکر نہیں ہے، وہاں تو ہم کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے ہماری نالائقیوں کی وجہ سے، جو ہم وہاں جا کے سجدے کرنے لگ جاتے ہیں، چوما چاٹی میں لگ جاتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، مجھے سجدے سے تو اختلاف ہے، لیکن کوئی جا کے وہاں جانی کو چوم لے، یا مجھے اس سے بلکہ میری تو یہ چاہت ہے کہ کوئی مسجد نبوی سے آیا ہو سیدھا ڈائریکٹ تو ہم اس کی پیشانی چومتے ہیں، یار ابھی تازے تازے مسجد نبوی کے سجدے کے اثرات یہاں ہیں، تو یار تو لیکن
وہ تو وہاں ہم کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے. ہمیں ذرا سا وقت ملتا ہے اور ہم اسے سیلفی میں ضائع کر دیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات. وہاں جا کر بعض بزرگ مسجد نبوی میں بعض بزرگ کسی سے بات چیت نہیں کرتے, خاموش رہنا ہے. ادھر خاموش رہنا. ہم وہاں جا کے سیلفیاں لیں, یہ تو بہت ہی بری بات ہے. ریاض الجنہ میں بھی اب تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے بیٹھنے. ریاض الجنہ کے اندر پہنچتے ہیں, سب سے پہلے سیلفی لے کے اس کو ڈالتے ہیں اپنے اس پہ, فیس بک پہ ڈال دی, اس پہ ڈال دی. وہ اللہ کے بندے کو آیا کدھر ہے, کیا کر رہا ہے. صحابہ کی تو چونی نکلتی تھی وہاں ادب کی وجہ سے, تم لوگ سیلفیاں لے رہے ہو. بھئی ہمارا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں. سب آوازیں آتی ہیں, سب کچھ ایسے دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سیلفی والی حالت وہاں پہنچا دی جائے, یہاں آ کر تصویر رکھی جائے. آپ نے تو اپنے احکامات میں تصویر بھیجنے والوں پر لعنت فرمائی. آپ کی امت آپ کے سرانے آ کر تصویریں کھینچتی ہے. اور جس طرف سے ہم صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں نا, اس طرف کی کیا خاصیت ہے کسی کو پتہ ہے؟ جی, اس طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے, یعنی صاف دکھتا ہے آپ کو. چاہے آگے دیواریں ہیں, وہ ہمیں نظر آتی دیواریں, اللہ اپنی قدرت سے سب کچھ دکھاتے ہیں. اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے. اور ہم جب معاجہ شریف کی طرف منہ کر کے صلاۃ و سلام عرض کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو اس کا خیال کرنا چاہیے بھائی. کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا, کثرت کے ساتھ. اس کا کوئی بھی صیغہ ہو, درود شریف کے بہت سارے صیغے ہیں. درود ابراہیمی بھی ہے, لمبا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں مختصر درود شریف ہو تاکہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھوں. تو بھائی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. اور اس سے بھی اگر درود شریف مختصر لینا ہے تو صلی اللہ علی النبی الامی, یہ بھی درود شریف ہے. ایک حدیث پاک میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے یہ دعا کی میرے لیے, اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ, اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. آپ نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک بزرگ نے ایک عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی دعائیں فرمائیں, کتنی دعائیں فرمائیں, ہمارا کتنا خیال رکھا, ہمیں کتنا یاد کیا, موقع بموقع ہمیں یاد کیا. ہر نماز کے بعد بعض احادیث کے مطابق آپ نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے. تو ایک موقع ایسا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا کرنے کا ارشاد فرمایا. اذان کے بعد کی دعا, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. آپ نے فرمایا اذان کے بعد یہ دعا پڑھا, یہ دعا مانگا کرو میرے لیے. یہ آپ سے سب کی دعا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے. تو بھائی ایک تو اس دعا کو یاد کرنا, اور
اذان کے بعد لازمی اس کو مانگنا اور درود شریف کی کثرت کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے درود شریف پڑھنا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ حضور کی امت میں پیدا ہوا اور میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا اور میرے نبی مجھے یاد کرتے تھے، میرے نبی میرے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ سوچ کر درود شریف پڑھنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا سب سے بڑا وظیفہ درود شریف بنا لیں۔ وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں کو اس وقت تک موت نہیں آتی، بعض حدیث کے مطابق جب تک جنت میں اللہ ان کو ان کا مقام دکھا نہیں دیتے۔ یعنی جو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں اللہ رب العزت انہیں جنت میں مرنے سے پہلے ان کا مقام دکھا دیتے ہیں، یہ تمہاری جگہ ہے، یہاں جانا تم نے، یہاں جانا۔ جب وہ آدمی جنت دیکھ لے گا تو پھر اس کو دنیا کی تمنا رہے گی، وہ تو کہے گا مرحوم فٹافٹ پہنچوں وہاں۔ اور پھر کثرت درود شریف کی برکت سے بعض اوقات آدمی کو بیٹھے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور کون سا وقت ہوتا ہے کہ تسبیحات اس کی درود شریف کی قبول ہو گئیں اور رات کو سویا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور پھر آدمی اپنے روئے سے محبت میں درود پاک پڑھتا ہے۔ تو بھائی ہم نیت کریں سارے انشاءاللہ ہم کثرت درود شریف کریں گے، کثرت درود شریف کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ پر جتنی دفعہ درود پڑھے گا میں اس پر اتنی رحمتیں نازل کروں گا۔ بعض روایات میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے میں اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کے جنت میں 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 درجے جنت میں اس کی ترقی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف